وزیر اعظم نے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کے لیے گرین سگنل دے دیا۔ مذاکرات کے معاملے پر اسپیکر ایاز صادق کو آگاہ کر دیا گیا۔ حکومتی وفد اسپیکر کی درخواست پر مذاکرات کے لیے تیار۔ حکومت کا اپنے موقف میں کہنا ہے صرف پی ٹی آئی کے منتخب نمائندوں سے بات ہوگی۔ اسپیکر آفس کے ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے تاحال باضابطہ رابطہ نہیں ہوا۔ کچے کے علاقوں میں آج سے بڑے پیمانے پر آپریشن کا آغاز۔ وزیر داخلہ سندھ کی سکھر میں میڈیا سے گفتگو، کہا ڈاکو جو خود کو چیمپئن سمجھتے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، ہتھیار ڈالنے والوں کو موقع دیا جائے گا۔ آپریشن میں فوج کی ضرورت نہیں، سندھ پولیس اور رینجرز شریک ہوں گے، ضرورت پڑی تو پنجاب پولیس بھی آپریشن میں شامل کی جائے گی، کچے میں ڈاکوؤں کو نیست و نابود کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل کوئٹہ کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ شہباز شریف قبائلی عمائدین اور لیگی رہنماؤں سے ملاقات کریں گے۔ بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر انہیں بریفنگ دی جائے گی۔ کوئٹہ دورے میں امن و امان سے متعلق اہم امور زیر غور ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ایف ڈبلیو او کے وفد کی ملاقات۔ وزیر بلدیات، چیف سیکریٹری، میئر کراچی اور دیگر اعلیٰ افسران بھی موجود۔ کراچی کے لیے 84 ارب 79 کروڑ 60 لاکھ روپے کے ترقیاتی پیکج کی منظوری، اضافی 26 ارب 20 کروڑ روپے بھی فراہم کیے جائیں گے۔ M9 جناح ایونیو تا شاہراہ فیصل سڑک، ملیر ہالٹ انڈر پاس اور سہراب گوٹ فلائی اوور منصوبے شامل۔ شہر کی 443 اندرونی سڑکوں کی تعمیر، 26 KMC سڑکوں کی بحالی اور 9 اہم ٹریفک منصوبے بھی اس پیکج کا حصہ ہیں۔ صحافت میں جدت آ رہی ہے، اب یہ صرف پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا تک محدود نہیں رہی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہم چاہتے ہیں کہ صحافت کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے۔ پیپلز پارٹی صحافی تنظیموں کے ساتھ کھڑی ہے۔ سندھ حکومت نے ہر شعبے میں تاریخی کام کیے۔ کراچی پریس کلب کے ساتھ ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ صحافیوں کے لیے جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ کسی شہر میں نہیں ہوا، سندھ بھر میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں۔ دو ڈسٹرکٹس کو ملانے والی اہم شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ عوام سے جو وعدہ کیا آج اس کی تکمیل کا دن ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا سڑک پر 80 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ KMC انجینئرز کانٹریکٹرز کو کہا 6 ماہ میں سڑک مکمل کریں۔ مسائل حل کرنے کے لیے وسائل کی کوئی کمی نہیں، کچھ لوگ تعصب اور تنقید کی سیاست کرتے ہیں۔ پنجاب کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں مل کر صوبے کی تقدیر بدلیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر سے خطاب، کہا پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز ملا۔ 65,000 کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز، پنجاب کی بیٹیوں کا سیلاب امڑ آیا۔ حکومت خود چل کر عوام کی دہلیز پر جائے گی۔ کلینک آن ویل سے 3 کروڑ افراد کا علاج ہوا، صحت سہولتوں میں انقلاب آیا۔ کہا ستھرا پنجاب پروگرام دنیا بھر میں مشہور ہوا اور عالمی سطح پر اسے صفائی کا سب سے بڑا پروگرام تسلیم کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کی جارحانہ اور عوام دشمن کارروائیاں ایک بار پھر بے نقاب۔ افغان طالبان رجیم کی جارحانہ کارروائیاں، صوبہ غزنی میں کسانوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیا۔ گاؤں روزہ میں صدیوں پرانی نجی زمینیں طالبان نے ٹرانسپورٹ ٹرمینل کے نام پر ہتھیا لی۔ مقامی باشندوں کا کہنا ہے سرکاری دستاویزات کے باوجود کوئی قانونی یا شرعی جائزہ نہیں لیا گیا۔ بھارت میں RSS کے انتہا پسند مسلمانوں پر تشدد، حملے، اقلیتوں کی زندگیاں اجیرن۔ راجستھان اور بہار میں مسلمانوں کے خلاف خون ریز حملوں نے انتہا پسندوں کا بھیانک چہرہ بے نقاب کر دیا۔ دی ہندوستان گیزٹ کے مطابق بہار میں مسلمان مزدور نرشید عالم کو RSS کے شرپسندوں نے تشدد کا نشانہ بنایا۔ زبردستی جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگوائے گئے۔ نرشید عالم اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں، سماجی کارکنوں کی تشویش۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی سجوانی بزنس ڈیلیگیشن سے ملاقات، ڈیجیٹل فائنانس، بلاک چین اور AI میں تعاون پر تفصیلی بات چیت۔ پاکستان میں ٹوکنائزیشن اور جدید مالیاتی ٹیکنالوجیز متعارف کروانے پر غور، حقیقی اثاثوں کی ٹوکنائزیشن کے لیے تکنیکی معاونت کی پیشکش۔ بلاک چین اور AI کے ذریعے شفافیت، سرمایہ کاری اور مالی شمولیت بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
वजारत पार्लिमानी उमूर ने सेनेट इजलास तलबी की समरी सदर मुमलिकत को 14 जनवरी को इजलास के लिए इरसाल कर दी। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तकर्री और अहम कानून साजी मुतवक्के। कौमी असम्बली का इजलास 12 जनवरी को शाम 5 बजे तलब करने की समरी इरसाल। इजलास में इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात बिल पेश किए जाने का भी इम्कान। लाहौर में 17 से 19 जनवरी तक 27वां ITCN एशिया 2026 मुनक्किद होगा। पाकिस्तान के IT सेक्टर में जिद्दत और सरमायाकारी का नया दौर। मुल्क का मुकम्मल टेक IT और स्टार्टअप इकोसिस्टम पहले बार एक प्लेटफॉर्म पर यकजा होगा। 850 से जायद स्टॉल्स और 3000 से जायद आलमी ब्रांड्स की नुमाइश होगी। आलमी सरमायाकारों, वुज़रा और IT माहिरीन की शिरकत मुतवक्के। और वज़ीर आज़म की हिदायत पर CDA और वजारत कौमी सेहत की मुश्तरका कार्रवाई। इस्लामाबाद में 29,000 से जायद पोलन एलर्जी वाले दरख्त हटाए गए। F9 पार्क, शक्करपड़ियाँ और बड़ी सेक्टर्स ने कार्रवाई मुकम्मल। हर हटाए गए दरख्त के बदले 3 नए मुकामी दरख्त लगाने का फैसला। अब तक 40,000 से जायद माहौल दोस्त दरख्त लगाए जा चुके हैं।